دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین۔ حاضرین کرام، اللہ رب العزت نے عالم الست میں تمام ارواح انسانیت کو جمع فرمایا، ایک وعدہ کیا ہم سب نے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے انسانوں کی تمام ارواح کو جمع فرمایا۔ ایک سوال کیا، ان ارواح کے اندر پیغمبروں کی روح بھی موجود تھی، صحابہ کرام کی روح بھی موجود تھی، اور حضرات تابعین و تبع تابعین کی ارواح بھی موجود تھی، اور حضرات ائمہ کرام غرض کے جتنی بھی مخلوق آنے والی تھی انسانیت کی شکل میں، چاہے وہ انسان ہو یا جنات ہو، اللہ نے سب سے ایک سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ارواح جمع تھی، سب کے سب پریشان تھے، کیا سوال ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے ایسا معاملہ نہیں ہوا تھا، یوں جمع کرنا پھر یوں سوال کرنا، ایسا کوئی معاملہ معلوم بھی نہیں تھا۔ سب کے سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ رب کائنات نے، احکم الحاکمین نے کیا سوال کر دیا؟ آخر میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سب سے پہلے کہا بلا۔ جب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو تمام ارواح نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر، اس آواز کو سن کر سبھوں نے کہا کہ بلا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ رب کائنات آپ ہی ہیں، آپ ہی پیدا کرنے والے ہیں، آپ ہی مارنے والے ہیں، آپ ہی جلانے والے ہیں۔ اے اللہ، اگر آپ کسی کو دولت دینا چاہے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اے اللہ، اگر آپ کسی سے دولت لینا چاہے کوئی دے نہیں سکتا۔ اے اللہ، آپ کسی کو عزت دینا چاہے کوئی ذلیل کر نہیں سکتا۔ اے اللہ، آپ کسی کو ذلیل کرنا چاہے کوئی عزت دے نہیں سکتا۔ غرض کی تمام باتوں کا مجمع تھا بلا کا۔ تو وہاں تو وعدہ ہو گیا۔ وعدہ کرنا آسان تھا اس لیے کہ وہاں جسم موجود نہیں تھا، صرف ہماری آپ کی کائنات کے اندر جتنے انسان بستے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک صرف روح موجود تھی۔ وعدہ کرنا آسان تھا، سبوں نے وعدہ تو کیا، اور ایک دوسرے کو اللہ نے گواہ بھی بنایا، اور اللہ نے کہا اس پر میں خود شاہد ہوں، گواہ ہوں۔
اب اس کے بعد اللہ رب العزت وقتاً فوقتاً دنیا میں بھیجتے گئے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے دنیا میں پیدا کیا، ان کے ذریعے سے نسل کو چلایا، ان کی ذریت چل پڑی، انبیاء کا سلسلہ چل پڑا. چلتے 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 کافی دور جو ہے یہ معاملہ پہنچ گیا. ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی، کروڑوں کی، اربوں خربوں کی تعداد میں آج دنیا میں انسان موجود ہیں. امتحان گاہ ہے دنیا. وہاں جو ہم نے جواب دیا تھا، وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو نبھانے کی یہ جگہ ہے. اللہ رب العزت دنیا میں بھیج کر ہمارا امتحان لے رہے ہیں. اے میرے بندو، عالم ارواح میں وعدہ کرنا تو آسان تھا. عالم ارواح میں سب مل کر کے عہد کرنا تو آسان تھا. وہاں جسم نہیں تھا، وہاں بیوی نہیں تھی، وہاں بچے نہیں تھے، وہاں کاروبار نہیں تھا، وہاں ملازمت نہیں تھی، وہاں کوئی دنیا کا اور معاملہ نہیں تھا، وہاں شیطان لگا ہوا نہیں تھا، وہاں انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا نہیں تھا، صرف روح موجود تھی. وہاں جو ہے وعدہ کرنا آسان تھا. اللہ رب العزت نے اس روح کو ایک جو ڈھانچے کی شکل میں بنا کر کے اللہ نے روح کو ڈالا اور دنیا کے اندر بھیجا. اب یہاں تمہاری بیوی بھی ہوگی، اب یہاں تمہاری اولاد بھی ہوگی، اب یہاں معاملہ بھی ہوگا، اب یہاں کاروبار بھی ہوگا، اب یہاں دکان بھی ہوگا، اب یہاں مکان بھی ہوگا، اب یہاں دوست بھی ہوگا، اب یہاں دشمن بھی ہوگا، اب یہاں نفس بھی ہوگا، اب یہاں شیطان بھی ہوگا. دنیا کے ہر قسم کے جو یہاں پر چیزیں موجود ہوں گی. اب یہاں پر آپ کو آزمایا جائے گا. وہاں وعدہ کرنا تو آسان تھا، اب یہاں یہ ساری چیزوں کے ساتھ آپ بچ کے نکل جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، تب معاملہ آسان ہوگا. ایک امتحان کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا. یہاں ہم آئے، بہت ساری دنیا کے جھمیلوں میں پھنس گئے. ہمارے ساتھ تجارت لگی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ ملازمت لگی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ بیوی بچے لگے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ کاروبار لگا ہوا ہے، ہمارے ساتھ دشمن شیطان لگا ہوا ہے. انہو لکم عدو مبین. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. مطلب کیا ہے؟ مسجد کے حد تک مسلمان ہو، مسجد سے باہر مسلمانیت کا نام و نشان نہ ہو. ایسا نہ ہو جیسا مسجد میں مسلمان، مسجد کے باہر بھی مسلمان، دکان میں بھی مسلمان، مکان میں بھی مسلمان، معاملے میں بھی مسلمان، معاشرے میں بھی مسلمان، بیوی کے پاس بھی مسلمان، بچوں کے پاس بھی مسلمان. زبان سے جھوٹ نہ نکلے، غیبت نہ نکلے، کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی کو کسی کے پیٹ پیچھے کوئی بات نہ کرے، بری نظروں سے نہ دیکھے، کینہ نہ رکھے، بغض نہ رکھے. تمہارا دماغ پاک ہو، آنکھیں پاک ہو، زبان پاک ہو، کان پاک ہو، دل پاک ہو. تمہارے ہاتھ اچھی چیز کو پکڑیں، تسبیح کو پکڑے، اللہ کے کلام کو پکڑے، حدیث کو پکڑیں. تمہارے قدم مسجد کی طرف چل کر کے جائیں، کعبۃ اللہ کی طرف جائیں، حجر اسود کی طرف جائیں اور بہت سارے نیک اعمال کی طرف جائیں. اس لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. آگے فرمایا اللہ نے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. میرے بندو وہاں شیطان نہیں تھا، یہاں شیطان ہے. اس کی پیروی نہ کرو، اس کی اتباع نہ کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا شیطان دشمن ہے. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. تو وہاں تو آسان تھا، معاملہ ہو گیا وہاں. جب یہاں آئے، اب یہاں امتحان گاہ ہے. اگر کوئی طالب علم امتحان حال میں بیٹھ کر کے ٹائم پاس کر کے آ جائے، وہ ناکام ہو جائے گا. کوئی کامیابی کی سند نہیں. کامیابی کی سند ملے گی؟ ہرگز نہیں ملے گی. ناکام ہو جائے گا.
ہاتھ ملتے ہوئے آئے گا، دوستوں میں جو ہے رسوا ہو جائے گا، گھر میں رسوا ہو جائے گا، ماں باپ کے سامنے رسوا ہو جائے گا، محلے میں رسوا ہو جائے گا، اپنے دوست و احباب کی فیلڈ میں رسوا ہو جائے گا، حتیٰ کہ چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا، اتنا رسوا ہو جائے گا۔ کیوں؟ 1 سال تک برابر جاتے رہا، آتے رہا، اب کیوں ناکام ہو گیا؟ اس لیے کہ محنت نہیں کی تھی۔ وعدہ تو کیا کہ میں لکھوں گا، یہ سوالات کی یہ جوابات میرے لیے آسان ہیں، اسی طریقے سے ہم نے وہاں وعدہ تو کیا، لیکن اس وعدے کو یہاں نبھانا ہے۔ جب دنیا میں آئے گا آدمی خالی ہاتھ آئے گا، جب جائے گا یا تو نیکی کو لے کر جائے گا یا تو برائی کو لے کر جائے گا، 2 ہی چیز۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان کو غسل دیا جاتا ہے، اس کے ہاتھ اور پیر کے ناخنوں کے اندر جو میل ہوتا ہے اسے بھی نکال لیا جاتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ اور باضابطہ میت کو نہلاتے وقت جو ہے اڑی دم جسے کہتے ہیں وہ دے کر کے میت کے جو پیٹ کے اندر پیشاب ہوتا ہے یا پاخانہ ہوتا ہے اسے بھی نکال دیا جاتا ہے کہ دنیا کی چیز دنیا میں رہ جائے، وہاں تک آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا بیت الخلا کی جگہ ہے۔ سوال پیدا ہوگا کیسے؟ آپ کہیں گے مولانا یہ کیسی بات ہے، دنیا بیت الخلا کی جگہ؟ آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں گا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، سب جانتے ہیں۔ فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس سجدہ نہیں کیا۔ معلم الملائکہ تھا، وہ فرشتوں کا استاذ تھا۔ شیطان جب بنا ہوا ہے یہ فرشتوں کا استاذ تھا۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، تمام فرشتے سجدہ کیے۔ یہاں ایک نقطے کی بات بتاؤں گا، میں غور کیجیے آپ۔ سجدہ پہلے ایک تھا، ہمارے لیے اللہ نے 2 عطا فرمائے، اس کی وجہ کیا میں بتاؤں گا۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، حجت کرنے لگا، اے اللہ آدم علیہ السلام کی کوئی فضیلت نہیں، میری فضیلت ہے، اس لیے کہ میں فرشتوں کا استاد ہوں، میں فرشتوں کا معلم ہوں۔ جو استاد ہوتا ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ چیز ہوتی ہے انانیت کی، میں پنے کی۔ جس کے اندر میں آ گیا، انانیت آ گئی، سمجھ لو کہ اس کے اندر فنانیت آ گئی۔ انا اسے ہونا ہے فنا، انا کو فنا ہونا ہی ہے، چاہے کوئی بھی ہو جائے، دنیا کا بڑے سے بڑا کوئی بھی رستم ہو جائے، جس کے اندر انانیت آ گئی سمجھ لو اس کے اندر فنائیت آ گئی۔ اب انا آ گیا تو فنا بھی ہونا ہی ہے، ختم ہو جائے گا بس۔ من تکبر وضعہ اللہ، آقا نے فرمایا جو تکبر کرتا ہے اللہ رب العزت گرا دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں اس انسان کو۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں۔ فرعون کا کیا انجام ہوا، حامان کا کیا انجام ہوا، بڑے بڑے دین کے جو باغی تھے، دین کے جو دشمن تھے، کیا انجام ہوا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس سجدہ نہیں کیا، کہا کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اللہ نے کہا تو نے تکبر کیا، چل ملون یہاں سے نکل، تو کافر ہو گیا۔ کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تعویلیں کرنے لگا، اے اللہ تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، اے اللہ آپ بتاؤ آگ کی فضیلت زیادہ ہے یا مٹی کی فضیلت زیادہ ہے؟ تعویلیں کرنے لگا۔ خالق کے سامنے، رب کائنات کے سامنے، جس نے پیدا کیا اس کے سامنے تعویلیں کرنے لگا، منطق چلانے لگا۔ اللہ نے کہا ہم نے کہا تھا سجدہ کرو بس۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، سجدے میں تھے، اس درمیان شیطان نے حجت کی، اے اللہ مٹی کا ڈھیر نیچے کی طرف جاتا ہے، آگ اوپر کی طرف آتی ہے، آگ فضیلت والی ہے، آگ کا مرتبہ تو اونچا ہے۔ فرشتوں نے ایک سجدہ کیا اللہ کے حکم سے، سر اٹھا کر کے دیکھا تو شیطان، فرشتوں کا استاذ شیطان ہو گیا تھا، ملون و مردود ہو گیا تھا۔ اللہ نے کہا آبا واستکبر وکان من الکافرین، تو نے تکبر کیا، اب یہاں سے چل ملون، تو کافر ہو گیا۔ اب فرشتوں نے دیکھا کہ ہمارا استاد کافر ہو گیا، ہمارا استاد ملعون ہو گیا،
ہمارا استاد مردود ہو گیا، شکرانے کی طور پر اور ایک سجدہ کیا. یاد رکھیں اسے، ایک سجدے کا اللہ نے حکم دیا، فرشتوں نے سجدہ کیا. جب سجدے سے سر کو اٹھاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ استاد ملون و مردود ہو گیا ہے، شیطان بن گیا. شکرانے کی طور پر پھر ایک سجدہ کیا، اے اللہ آپ نے ایسے ملون و مردود ہونے سے ہمیں بچا لیا. یہ دو سجدے اللہ کو پسند آئے، ہمارے لیے دو سجدے عطا فرما دیے. ہر نماز میں دو سجدے کرتے نہیں کرتے؟ ہر رکعت میں دو سجدے. ایک سجدہ کر کو کوئی کھڑے ہو گئے تو نماز ہوتی؟ ہرگز نہیں ہوتی. دو سجدے کرنا پڑے گا. تو دو سجدوں کو اللہ نے باقی رکھا. تو شیطان ایک گناہوں کا سر چشمہ ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں داخل فرمایا. دنیا بیت الخلا کی مثال، اس کی مثال دے رہا ہوں میں. آدم علیہ السلام کو کہاں رکھا؟ جنت میں رکھا. 40 سال تک حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، جنت کے میوے کھاتے تھے، جنت کے نعمتوں کو استعمال فرماتے تھے. ایک اکیلے پن کو محسوس کیا آدم علیہ السلام نے. اللہ نے ان کے منشے کو دیکھا، ان کی اداسگی کو دیکھا. آدم علیہ السلام جو مایوس ہو گئے ان کو دیکھا. ان کی بائیں پھسلی سے اللہ رب العزت نے امی جان حوا کو پیدا فرمایا. پیدا فرمانے کے بعد اب دیکھا کہ امی جان حوا خوبصورت ہیں. آدم علیہ السلام ہاتھ بڑھائے پکڑنے کے لیے. اللہ نے کہا آدم رک جاؤ. کیوں، کیا بات ہے؟ ارے اسے چھینے سے پہلے ایک شرط ہے، مہر تو باندھنا پڑے گا. باندھتے نہیں باندھتے؟ نکاح میں باندھتی نا. اب تو ایسا معاملہ ہو گیا 25,000 50,000 1 لاکھ روپے مہر بندو. دینے کا تھوڑی ہے، بعد میں دیکھیں گے حضرت، بندو نا بعد میں. یہ معاملہ چل رہا. تو وہاں اللہ نے کہا آدم رکو، چھونے سے پہلے مہر ادا کرو، اس کے بعد میں چھیو. آدم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ اس کا کیا معاوضہ ہے، اس کا مہر کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے آخری نبی، آپ کی ذریت میں ایک نبی پیدا ہونے والے ہیں. اے آدم اس نبی پر 20 مرتبہ درود شریف پڑھو، تمہاری بیوی کا مہر ادا ہو جائے گا. اللہ اکبر. لوگ آج دنیا کے اندر تعویلیں چلاتے ہیں، منطقیں چلاتے ہیں. جب عقل چھن جاتی ہے تعویلیں شروع کر لیتا ہے. جب شیطان کی عقل ماری گئی، اللہ کے ساتھ تعویلیں کیا اور اللہ کے ساتھ حجت بازی کرنے پر آ گیا، ملول ہو گیا، مردود ہو گیا، کمینہ ہو گیا، ظالم ہو گیا. اس زمانے سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اگر کوئی بچہ ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے پہلے اس مردود کی پناہ مانگتے ہوئے، اللہ کی پناہ میں آتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے ہیں. ایسا ملون و مردود ہو گیا حجت کرنے کی بنیاد پر. جب کسی کی عقل ماری جاتی ہے حجت بازی میں آ جاتا ہے. جب کسی کی عقل چھن جاتی ہے تو الٹے سیدھے تاویلیں اور سوالات میں آ جاتا ہے. یہی کام شیطان نے کیا. اسی لیے حضرات علماء نے کہا یوسوس فی صدور الناس، وسوسہ ڈالنا دماغ کے اندر آ کر کے، حج کے موقع پر آ کر کے، عمرے کے موقع پر آ کر کے، نیک کام میں آ کر کے اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے. یہ شیطان کا وسوسہ ہے، یہ شیطان کا کام ہے. اگر کوئی مسلمان کی شکل میں، اگر کوئی انسان کی شکل میں اس طریقے سے رکاوٹیں بن رہا ہے، یوسوس فی صدور الناس، یہ شیطان کا بچہ ہے، یہ شیطان کے ناپاک نطفے سے پیدا ہونے والا ہے. یہ شیطان کی ذریت ہو سکتا ہے، انسان تو نہیں ہو سکتا. وسوسے ڈالنا شیطان کا کام ہے، وسوسے ڈالنا انسان کا کام نہیں ہو سکتا. تو بہرحال آدم علیہ السلام کو کہا 20 مرتبہ درود شریف پڑھو، تمہارا مہر ادا ہو جائے گا. 20 مرتبہ درود شریف پڑھا، مہر ادا ہو گیا. اس کے بعد میں آدم علیہ السلام اپنی بیوی کے پاس گئے. اللہ نے ایک حکم کیا آدم و حوا سے، جنت کی تمام نعمتوں کو کھاؤ، اجازت ہے، لیکن ایک درخت ہے اس کے قریب تک نہیں جانا، اس کے دانے نہیں کھانا. کئی اقوال ہیں، علماء نے لکھا ہے وہ کون سا درخت تھا. بعض علماء نے لکھا ہے کہ کھجور کا درخت تھا، بعض علماء نے لکھا ہے کہ انگور کا درخت تھا،
بعض علماء نے لکھا ہے کہ گیہوں کا درخت تھا، اس پھل کو کھانے سے منع فرمایا۔ وہ کتنے پھل تھے جو کھانے سے اللہ نے منع فرمایا تھا؟ علماء نے لکھا ہے وہ 3 پھل تھے کھانے سے منع کیا، 3 پھل۔ شیطان وہاں بھی پہنچ گیا، ایک تو عہد کر لیا اے اللہ اسی آدم کی وجہ سے میں ملعون ہوا، مردود ہوا، قیامت تک بچہ جب بھی میرا نام لے گا لعنت بھیجے گا نہیں بھیجے گا؟ شیطان کو ماموں بولتے ہیں؟ نہیں بولتے، لعنت بھیجے گا۔ بچہ ہو چاہے بڑا ہو، بوڑھے ہو یا جوان ہو، ہر ایک جب بھی شیطان کا نام آئے گا لعنت بھیجیں گے، ملامت کریں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بھگانے کی کوشش کریں گے۔ وعدہ کیا اے اللہ اسی آدم کے ذریعے سے میں ملعون ہوا، مردود ہوا، کم بخت ہو گیا، اب میں آدم کی اولاد کو کسی طریقے سے بہکا کر میں سیدھے راستے سے بھٹکا کر کے میں جہنم کی طرف لے جاؤں گا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، کمزور ایمان جس کے پاس ہے وہ تو تیرے جال میں آ سکتا ہے، تیری باتوں میں آ سکتا ہے، لیکن جس کے پاس ایمان قوی ہے، مضبوط ایمان والا ہے، جس کے دل میں ہمارا ڈر ہے، جس کے دل میں ہمارا خوف ہے، وہ کبھی بھی تیری چال میں نہیں آئے گا، تیری باتوں میں نہیں آئے گا، تیرے مکر و فریب کو پہچان لے گا۔ تو بہرحال شیطان وہاں پہنچ گیا۔ شیطان کا ایک عجیب کارنامہ ہے، ایک عجیب چال ہے۔ سب سے پہلے مردوں کے پاس شیطان نہیں آتا، عورتوں کے پاس جاتا۔ یہی ہوا جنت کے اندر بھی، عورت کو پہلے منا لیتا۔ شیطان کو معلوم کہاں جا کو کسے منائے تو کیا کام ہوتا کیا نہیں ہوتا۔ عورت کو منا لی تو عورت کو بچوں کو بھی منا لیتی، شوہر کو بھی منا لیتی آسانی کے ساتھ۔ شوہر مانتا نہیں مانتا؟ الحمدللہ آج کے ماحول میں تو بیوی کی بات ماننے 99% بیوی کی بات چلتی سو، مرد کی 1% چلتی سو۔ حقیقت اس نا بالکل حقیقی بات۔ تو شیطان سب سے پہلے امی جان حوا کے پاس گیا، جا کو بولیا دیکھو دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں ٹیمپرری رکھ رہے سو یہاں پر، کہاں؟ جنت میں ٹیمپرری تمہیں ہیں سو۔ اب آپ کو اگر کوئی کہے آپ اس جو گھر میں ہیں یہ ٹیمپرری ہیں، تو آپ پوچھیں گے ابھی پرمنٹ رہنا بولے تو کیا کرنا؟ اگریمنٹ کرنا، یعنی تو جو ہے جگہ لے لینا، رجسٹریشن کر لینا، اپنے نام کچھ بھی کر لینا، جب جا کر کے اپنی چیز ہوگی۔ امی جان نے پوچھا اچھا ٹیمپرری، تب یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ شیطان نے کہا دیکھو وہ جو درخت کے دانوں کو کھانے سے اللہ نے جو منع کیا ہے وجہ چاہیے، یہ کھا گئے تو تمہیں ہمیشہ یہاں رہ جاتی، اس کے واسطے اللہ تعالیٰ وہ کھانے سے منع فرمایا کہ ٹیمپرری تم نہ رکھو رہے سو۔ اچھا ایسی بات ہے۔ وہاں گیا، امی جان ہوا کو پھسلایا، بہلایا، بول کو پٹی پڑا کو آ گیا۔ آدم علیہ السلام کو امی جان بٹھا کو بولے دیکھو ایسا ایسا معاملہ ہے، بولتے نہیں بولتے گھروں میں مستورات، دیکھو ایسے سا گتے، وہاں گئے تو فلاں ہوتا گتے، یہاں گئے تو فلاں ہوتا گتے، کتے پو ہمارا ایمان زیادہ ہے، کتے اور قدرے پو ہمارا ایمان بہت زیادہ، قرآن کی باتوں پر ایمان نہیں، حدیث کی باتوں پر ایمان نہیں، نبی کے فرمودات پر کوئی جو ہے ایمان ہمارا نہیں، صحابہ کے عمل پر کوئی ہمارا ایمان نہیں۔ صحابہ کی زندگی کیسی تھی، اولیاء کی زندگی کیسی تھی، تابعین کی زندگی کیسی تھی، تبع تابعین کی زندگی کیسی تھی، یہ نہیں معلوم ہمیں۔ انہیں بولا وہاں ایسا کرتے، وہاں ویسا کرتے، وہاں یہ ہو رہا کرتے قدرے، اس پر بہت جلدی آدمی یقین کر لیتا۔ اللہ کی ذات پر یقین نہیں کرتا، اللہ کی وعدوں پر یقین نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بشارتیں دیے اس پر یقین نہیں، یہ کمزور ایمان کی علامت ہے۔ تو فوراً گیا، شیطان پھسلایا، آدم علیہ السلام کے پاس امی جان آئے، آ کو بولے دیکھو یہ جو دانے کھانے سے اللہ نے کیوں منع کیا معلوم آپ کو؟ نہیں معلوم۔ دیکھو یہ دانے کھا گئے تو ہمیں پرمنٹ جنت میں رہ جاتے ہیں، یہ نہیں کھانا، اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ ٹیمپرری مجھے اور آپ کو جنت میں رکھو، انشاء اللہ جنت سے کب نکالتی معلوم نہیں، چلو کھا لیں گے، اور ٹیمپرری نہیں بلکہ پرمنٹ یہاں رہنے کا موقع مل جاتا۔ اچھا فوراً آدم علیہ السلام بھی امی جان حوا کی باتوں میں آ گئے، دونوں گئے، وہ 3 دانے تھے جسے کھا لیا۔ علماء نے لکھا ہے 2 دانے امی جان حوا نے کھا لیا، 1 دانہ آدم علیہ السلام نے کھا لیا۔ 2 حصے کون کھائے؟ امی جان کھا لیا، 1 حصہ ابا کھائے۔ اسی لیے شریعت کا حکم کیا ہے؟
جب دنیا کے اندر میراث تقسیم ہوتی ہے مرد کو ڈبل عورت کو سنگل. کیوں؟ ہماری امی جان وہاں ڈبل کھا لی تھی اس لیے یہاں سنگل. ہمارے ابا وہاں سنگل کھائے اس کے واسطے ہم نہ ڈبل. اگر کسی کی پراپرٹی ہے ڈبل اس نہ ہم نہ, بہن کو کم ملتا بھائی کو زیادہ ملتا. کیوں؟ وہاں آدم علیہ السلام ایک حصہ کھائے ہم نہ یہاں ڈبل. ہماری امی 2 حصے کھائے اس کے واسطے عورت کو یہاں سنگل حصہ. تو بہرحال جب 3 دانوں سے منع کر دیا گیا تھا وہ کھا لیے امی جان حوا نے آدم علیہ السلام نے. جب 3 دانے کھائے فوراً کھاتے ہی پیٹ کے اندر گڑبڑی ہوئی. پیٹ کے اندر گڑبڑی ہوئی. اب قضائے حاجت کو جانے کی ضرورت پڑ گئی. علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر. اب دیکھا اللہ نے ہم نے منع کیا تھا لیکن شیطان نے وسوسہ ڈالا, آدم و حوا دونوں جا کر کے کھا گئے. پیٹ کے اندر گڑبڑی ہو رہی ہے. اب جنت تو پاک جگہ, سونے اور اینٹوں سے بنی ہوئی جگہ, دنیا مٹی سے بنی ہوئی, دنیا فنا ہو جائے گی. جنت کو اللہ نے سونے اور چاندی کے اینٹوں سے بنایا ہے. جنت کبھی فنا نہیں ہوگی. دنیا کی چیز فنا ہو جائے گی, جنت کی نعمتیں کبھی فنا نہیں ہوں گی. اب قضائے حاجت کی ضرورت پیش آ گئی. اللہ نے کہا آدم قضائے حاجت جنت میں نہیں ہو سکتی, اب دنیا میں چلے جاؤ. آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اتار دیا, اما حوا کو جدہ میں اتار دیا. حجاج کرام جو جاتی پوچھ لیجئے, سب سے پہلے یہاں سے فلائٹ جا کر جدہ میں اترتی, اس کے بعد آگے نکلتی. اصل میں جدہ ہے, جدہ کہتی ہیں شارٹ کٹ میں. وہاں ان کو اتار دیا, سری لنکا میں ابا جان کو اتار دیا. اب یہاں آنے کے بعد قضائے حاجت ہوئی. اب بتاؤ دنیا بیت الخلا کے مانند ہوا نہیں ہوا؟ قضائے حاجت جنت میں نہیں ہوئی. اللہ نے فرمایا جنت تو پاک جگہ ہے, یہاں پاک دودھ کی نہر نکلتی ہے, یہاں پاک جو ہے شہد کی نہر جاری ہوتی ہے, یہاں پاک شرابن طہورہ کی نہر جاری ہوتی ہے. یہاں غلاظت کا کوئی نام و نشان نہیں. وہاں پیشاب بھی نہیں, وہاں پاخانہ بھی نہیں. پیشاب دنیا کے اندر, پاخانہ دنیا کے اندر. دنیا گندی تو گندی چیز بھی دنیا ہی کے اندر ہوتا. تو فرمایا کہ قضائے حاجت جنت میں نہیں ہوگا, قضائے حاجت دنیا میں ہو جائے گی. اس لیے اللہ نے بھیج دیا. تو بہرحال یہاں آئے, آنے کے بعد اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے, اس کی کوئی حد نہیں. اپنے قصور پر, اپنے بھول پر, گناہ نہیں کہہ سکتے. بعض لوگ کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے گناہ ہو گیا, علماء نے منع فرمایا ہے گناہ نہیں بول سکتے, بھول کہہ سکتے ہیں, بھول. اور عام قسم کے لوگ اس کا بھول کر بھی تذکرہ نہیں کرنا, سمجھ میں نہیں آتا. پتہ نہیں زبان سے کیا نکل جائے, لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اس لیے علماء فرماتے ہیں بھول کہنا چاہیے. غلطی ہوگی آدم علیہ السلام سے, غلطی نہیں, کوئی گناہ نہیں, بھول ہوئی تھی بس. انسان تھے, نفس ساتھ میں تھا, ہر ایک سے بھول ہو جاتی ہے. تو بھول ہوئی. دنیا میں آئے, علماء نے لکھا 300 سال تک روئے. کتنے سال تک؟ 300 سال تک روئے. صبح میں شام میں, صبح میں شام میں. ایک صبح ایسی ہوئی, اللہ نے الہام فرمایا آدم, خیال ڈالا ذہن کے اندر, باتوں کو ڈالا, آدم میں ایک دعا سکھاتا ہوں, اس دعا کو پڑھ لو. وہ دعا ہم سب کو یاد ہے. اللہ نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آدم اس دعا کو پڑھ لو, تمہاری بھول کو معاف کر دوں گا. آدم تمہاری بھول نہیں بلکہ تمہاری جتنی ذریت دنیا کے اندر آئے گی, جب بھی گناہ ہو جائے گا ان سے, معصیت ہو جائے گی, نافرمانی کا کام ہو جائے گا, اس دعا کو پڑھیں گے تو آدم اس دعا کی برکت سے میں ان کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. جتنا میں نے 300 سال تک تمہیں رونے کے بعد میں اجر دیا اور تمہارے خطا کو درگزر کیا, اس سے زیادہ تمہاری قوم کو, تمہاری ذریت کے گناہ کو بھی معاف کروں گا اور اجر عطا فرماؤں گا اس دعا کی برکت سے. قرآن شریف کی آیت بھی ہے اور دعا بھی ہے. 300 سال تک رونے کے بعد ایک صبح ایسی ہوئی, اللہ نے بخشش کا پروانہ دیا. فجر کی نماز کا جو مسئلہ ہے یہی الگ موضوع ہے, انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو عرض کریں گے. تو بہرحال دنیا کے اندر ہم سب کو اللہ نے پیدا فرمایا, امتحان گاہ ہے. یہاں ثابت قدمی سے رہ کر کے دین پر چلنا
یہ کمال کی چیز ہے. وعدہ تو وہاں ہو گیا, عہد ہم نے وہاں کر لیا, لیکن وہاں وعدہ کرنا, عہد کرنا کوئی کمال کی بات نہیں, یہاں اعمال پر جڑ جانا ایک کمال کی بات. دوستو اصل موضوع تو میرا کچھ اور تھا, لیکن یہاں بیٹھنے کے بعد پتہ نہیں ایسا خیال آیا آپ کی توجہات کے ذریعے سے کہ اس عنوان پر میں آ گیا. دنیا کے اندر جب آدمی آیا ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے, جانا ہی نہیں جانا ہے, ضرور جانا ہے. میں نے کہا شروع میں, یا تو نیک اعمال کو لے کر کے جائے گا یا تو بد اعمال کو لے کر کے جائے گا. بس اگر انگلیوں کے اندر میل کچیل ہے اسے بھی نکال لیا جائے گا. غلاظت کو پیٹ پاخانے کے, یہاں سے نہ بات شروع ہوئی, بات یہاں سے شروع ہوئی. دنیا کے اندر پیشاب کو چھوڑ دیا جائے گا, پاخانے کو نکال دیا جائے گا. دنیا کی چیز دنیا کے اندر, تو بس ختم, یا تو بد اعمال یا تو نیک اعمال. مرنے کا بڑا مسئلہ دوستو. اگر کوئی آدمی کے اعمال اچھے ہیں, اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. جو اس منزل کے اندر سپڑ جاتا ہے پورے منازل اس کے لیے بہت دشوار ہو جاتے ہیں. جو اس منزل کے اندر جو ہے بچ جاتا ہے, کامیاب ہو جاتا ہے, دوسرے منازل اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. اعمال کی بہت فکر کرنا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے اس مبارک مہینے کو عطا فرمایا تاکہ میرے بندے نیک اعمال کریں, میرے بندے روزوں کی پابندی کریں, میرے بندے تلاوت کی پابندی کریں, میرے بندے ذکر کی پابندی کریں, میرے بندے درود پاک کی پابندی کریں, میرے بندے تقوی طہارت والی زندگی کو اپنائیں, میرے بندے جو ہے صراط مستقیم والے راستے پر آ جائے. اس لیے رمضان کے مہینے کو اور اس کے اندر عشروں کو تقسیم فرمایا, 3 عشرے, اور اس کے ساتھ میں طاق راتوں کو جو اللہ نے مرحمت فرمایا, اسی لیے کہ ہماری زندگی اچھی ہو جائے, ہماری زندگی بن جائے, ہم کامیاب ہو جائیں. اس لیے اللہ نے وقتاً فوقتاً جو ہے حالات اور ایام کو نازل فرماتے ہیں, وقتوں کو نازل فرماتے ہیں, ساعتوں کو نازل فرماتے ہیں تاکہ میرے بندے آ جائیں, میرے بندے کسی نہ کسی بہانے سے آ جائیں. تو محشر کا بڑا نازک مسئلہ ہے دوستو. مرنے کے بعد قبر کا مسئلہ ہے, میزان کا مسئلہ ہے, پلسرات کا مسئلہ ہے. محشر کا تو پوچھو مت, اتنے عذابات, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا نہیں ہوگا. نہ باپ بیٹے کا ہوگا, نہ بیٹا باپ کا ہوگا, نہ شوہر بیوی کا ہوگا, نہ بیوی شوہر کی ہوگی, کوئی کسی کا نہیں ہوگا, بھائی بھائی کا نہیں ہوگا, اولاد کسی کی نہیں ہوگی, دوست دوست کا نہیں ہوگا. وہاں صرف اور صرف ہمارے اعمال ہیں تو کامیاب, اعمال نہیں تو ناکامیابی. دنیا کے اندر ہم بیوی بچوں کو پرورش کرنے کے لیے نہ حلال کی تمیز ہے, نہ حرام کی تمیز ہے, نہ صبح دیکھتے ہیں, نہ شام دیکھتے ہیں, نہ دن دیکھتے ہیں, نہ رات دیکھتے ہیں, نہ دھوپ دیکھتے ہیں, نہ بارش دیکھتے ہیں, نہ سکون دیکھتے ہیں, نہ راحت دیکھتے ہیں, نہ تکلیف دیکھتے ہیں, نہ تندرستی دیکھتے ہیں, نہ بیماری دیکھتے ہیں, کچھ بھی نہیں دیکھتے. جو ہے لگے ہوئے ہیں یہاں بیوی کے پیچھے, اولاد کے پیچھے, دوست احباب کے پیچھے, کاروبار کے پیچھے, ملازمت کے پیچھے, دنیا کے ایک ایک چیز کے پیچھے ہم اپنے دل کو لگائے ہوئے ہیں. دوستو دنیا سے انسان جب جائے گا آخرت کے اندر یہ بیوی ساتھ نہیں آئے گی. محشر کے میدان میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا, شوہر کھڑا ہوگا, 1-2 نیکیوں کی جو ہے ضرورت ہوگی, بیوی ادھر سے آئے گی, دیکھے گی کہ میرا شوہر کھڑے ہوا ہے, فوراً نظروں کو چراتی ہوئی آگے سے نکل جائے گی. دنیا کے اندر جاتی بیوی نہیں جاتی. محنت مزدوری کر کو اگر شوہر لاچار ہوگا, مجبور ہوگا, پریشان ہوگا, گھر میں بٹھا کو اسے محنت مزدوری کر کو اللہ کی بندیاں لا کو کھانا کھلاتے نہیں کھلاتے. اگر جو ہے بیوی کسی وجہ سے بیمار ہو جائے, بچھانے کی ہو جائے, اٹھ نہیں سکتی, بیٹھ نہیں سکتی, مرد احباب اللہ کے بندے محنت مزدوری کر کے لا کر کے خود پکاتے ہیں یا خرید کر کے لاتے ہیں, کھلاتے ہیں, نہیں چھوڑتے. ہر مصیبت کو برداشت کریں گے. بیوی کی تکلیف یہ جو ہے دیکھا نہیں جاتا. بیوی جو ہے ہر مصیبت کو برداشت کرے گی, شوہر تکلیف میں ہے یہ دیکھا نہیں جاتا. اولاد بھوکی پیاسی ہے
ماں باپ دیکھ نہیں سکتے، محنت مزدوری کر کے بچوں کو اچھا کھلائیں گے، اچھا پہنائیں گے، کسی کے گھر کے پاس جانے نہیں دیتے، کسی کے پاس جا کر ہاتھ پھیلانے نہیں دیتے۔ اتنی محنت مزدوری یہاں دنیا کے اندر ہوتی ہے، جب محشر کا مسئلہ آتا ہے، جب وہاں جاتے ہیں تو شوہر کو دیکھ کر بیوی نکل جاتی ہے، بیوی کھڑی رہتی ہے کہ ایک نیکی مل جائے، کوئی میرا شوہر مل جائے، میرا بھائی مل جائے، میری اولاد مل جائے، میرا باپ مل جائے، میرا کوئی رشتہ دار مل جائے۔ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر کے نظروں کو چراتے ہوئے نکل جائیں گے، شاید کہ نیکی کے لیے یہ کھڑی ہوگی، شاید کہ نیکی کے لیے یہ کھڑا ہوگا، بیوی ادھر سے نکل جائے گی، شوہر نکل جائے گا، باپ کو دیکھ کر بچے نکل جائیں گے۔ ان اولاد کے لیے رات دن ایک کیا باپ، ان اولاد کو دیکھ کر باپ نکل جائے گا، اس باپ کو دیکھ کر بچے نکل جائیں گے۔ ارے ایک بھائی دوسرے بھائی کو دنیا کے اندر نہیں چھوڑتا تھا، بھائی بڑا بھائی یا چھوٹا بھائی بھوکا رہنا پسند کرتا تھا، اپنے چھوٹے بھائی کو نہیں چھوڑتا تھا، اپنے بڑے بھائی کو نہیں چھوڑتا تھا، یا اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں چھوڑتا تھا۔ دنیا کے اندر بھائی بھائی کو دیکھ کر دوڑ جائے گا، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو دیکھ کر بھاگ جائیں گے۔ یہاں دنیا کے اندر ایک دوست دوسرے دوست پر جان دینے کے لیے تیار، لیکن وہاں محشر کے میدان میں دوست کو دیکھ کر وہاں نکل جائے گا کہ نیکی کی ضرورت پڑی ہوگی، یہ اسے دیکھ کر بھاگ جائے گا، وہ اسے دیکھ کر بھاگ جائے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ارے انبیاء نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے تو ہماری کیا حال، ہماری کیا کیفیت؟ بڑے بڑے پیغمبر پریشان، آدم علیہ السلام پریشان، ساری قوم آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، چلو یہ تو ہمارے ابا ہیں، ابا جان کے پاس جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری سفارش کرا دیں گے، نجات کا کوئی راستہ نکل آئے۔ سب دوڑ کے جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، ابا جان سفارش فرما دیجئے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ آگے جو حدیث آ رہی ہے توجہ چاہتا ہوں میں، ایسے الفاظ ہیں ڈر لگتا ہے، اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام کہیں گے میرے بچوں میں خود پریشان ہوں، میری کوئی حالت نہیں کہ تمہاری سفارش کر سکوں، کیوں؟ اس لیے کہ مجھ سے ایک بھول ہو گئی تھی، اگر اس بھول کے بارے میں اللہ نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں؟ میں خود پریشانی میں ہوں، میں آپ کو نہیں بچا سکتا۔ چلے جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نوح علیہ السلام کہیں گے مجھ سے ایک خطا ہو گئی، مجھ سے ایک بھول ہو گئی، اگر اس بھول کے بارے میں اللہ نے سوال کر لیا تو میرا کیا ہوگا؟ میں کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، نکل جاؤ آگے ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ ابراہیم کے پاس آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، غرض کے آتے 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 آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، سب کہیں گے کہ چلے جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑ کر آئیں گے، کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، سفارش فرما دیجئے۔ اتنی خطرناک تپش، اتنی خطرناک گرمی، علماء نے لکھا ہے کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 میل کی مسافت سے جو ہے مسافت کے برابر کہا ہے، یا سرمے کی جو سلائی ہوتی ہے، جو کاڑی ہوتی ہے، اس کے برابر کہا ہے۔ اتنی تپش ہوگی، اتنی گرمی ہوگی، اتنی شدت ہوگی، پسینے میں شرابور ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعضوں کو پسینہ چھوٹے گا، ایسا پسینہ محشر کی زمین سے 70 ہاتھ نیچے تک اتر جائے گا۔ جہاں محشر قائم ہوگا اس کی زمین سے 70 ہاتھ زمین کے اندر پسینہ اتر جائے گا۔ پسینہ بولے تو ایسا پسینہ نہیں دنیا کے اندر آتا، ایسا آیا تو پوچھ لیے جا آرام سے، وہ پسینہ ایسا پسینہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعضوں کو پسینہ آئے گا یہاں تک پکڑ لے گا، ٹخنوں تک، چڑھتے چڑھتے بعض گنہگاروں کو یہاں تک گڑگوں تک پکڑ لے گا، پھر بعض گنہگاروں کو یہاں تک کمر تک پکڑ لے گا، بعضوں کو سینے تک پکڑ لے گا،
بعضوں کو پسینہ آتے 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 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک پسینہ آ جائے گا، پسینہ اس کے منہ کے اندر جاتے رہے گا۔ بعض تو یہ پسینے میں غوطہ لگا کر کے تیر رہے ہوں گے۔ یہ پسینہ ایسا ہوگا جیسا گم دال کو ایک دوسری انگلی جیسا لگ جاتی، گم لگانے کے بعد مثال کے طور پر فیویکوئک کتنا مضبوط ہوتا ہے، فوراً نکالنے کے بعد لگا لیجئے، چھٹنا مشکل ہوتا نہیں ہوتا۔ اس سے خطرناک یہ جو ہے پسینے کا پاور ہوتا، ڈال کر انسان کو دبو لیتی، اسی طریقے چمٹ لیتی۔ اب اندازہ لگاؤ ایک گم کے مثال پسینہ نکل کر کسی انسان کو چمٹ لے، پکڑ لے، کتنا زیادہ عذاب ہوگا۔ ایک قسم کا عذاب، یہ عذاب کو دیکھ کر، یہ مصیبت کو دیکھ کر، یہ تکلیف کو دیکھ کر، یہ حولناکی کے عالم کو دیکھ کر سب پریشان ہو جائیں گے۔ اے اللہ حساب کا معاملہ شروع ہو جائے، جلد از جلد جو ہے حساب شروع ہو جائے۔ جن کے اعمال صحیح ہیں یا تو جنت میں چلے جائیں گے یا تو جہنم میں چلے جائیں گے۔ اتنا خطرناک عذاب ہوگا محشر کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساری قوم آئے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے ساری قوم دوڑی ہوئی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جائیں گے۔ ہر نبی کے لیے کچھ مخصوص دعائیں ہوتی ہیں، جو مانگا جاتا ہے وہ قبول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دعاؤں کا اختیار دیا گیا، 2 دنیا میں مانگ لیا امت کے لیے، 2 بھی امت کے لیے، اولاد کے لیے نہیں، فاطمہ کے لیے نہیں، حسن و حسین کے لیے نہیں، حضرت علی کے لیے نہیں، ام کلثوم کے لیے نہیں، زینب کے لیے نہیں، حضرت رقیہ کے لیے نہیں، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، امت کے لیے 2 دعائیں دنیا کے اندر مانگ لی۔ ایک دعا کو باقی رکھا، وہ بھی اپنے خاندان کے لیے نہیں، وہ بھی اپنے قبیلے کے لیے نہیں، وہ بھی اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، وہ بھی امت کے لیے، وہ محشر میں مانگیں گے۔ اللہ اکبر، نبی کو اتنی فکر امت کی۔ ہم بدقسمت لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کے لیے تیار نہیں، ان کی سنتوں کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سر پر ٹوپی پہنو جی، آج ایک ایسا ملون طبقہ نکلا، رمضان کے بعد انشاءاللہ پوسٹ مارٹم کرنے کا ہے انشاءاللہ، ایسا ملون طبقہ نکل کر ہے۔ ٹوپی کا ثبوت کہاں ہے؟ فلاں کا ثبوت کہاں ہے؟ جبہ شریف پہننے کا ثبوت کہاں ہے؟ انہیں پیدا ہوا گا وہ کیا ثبوت ہے؟ کوئی ثبوت ہے؟ حجت دیکھو دین کے اندر، جبکہ پوری زندگی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ٹوپی کے گھر سے باہر نہیں نکلے، بغیر ٹوپی کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقہاء نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا، یہ ایک وقت جائز ہے کہ بغیر ٹوپی کے کبھی کبھار انسان کھا سکتا ہے، اجازت ہے، لیکن بغیر ٹوپی کے، بغیر پگڑی کے بیت الخلاء کو استنجا کو جا نہیں سکتا۔ مجبوری کی حالت میں ٹوپی نہیں ہے، بھول کر آدمی بیٹھ گیا، کھانے کی اجازت تو ہے کبھی کبھار، لیکن بیت الخلاء میں بغیر ٹوپی کے، بغیر پگڑی کے جانے کی اجازت نہیں۔ ایک ملون طبقہ کہتا ہے کہ ٹوپی کا ثبوت کہاں ہے، پگڑی کا ثبوت کہاں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 قسم کی پگڑی باندھنے کا حدیث کے اندر جو ہے موجود ہے ذکر۔ سفید پگڑی کا بھی ذکر موجود ہے، کالی پگڑی کا بھی ذکر موجود ہے، ہری پگڑی کا بھی ذکر موجود ہے۔ یہ لوگ، جیسا شروع میں نے کہا نا، جس کی عقل الٹی ہو جاتی ہے، جس کی عقل ماری جاتی ہے، جس کی عقل آندھی ہو جاتی ہے، عقل کا غلام ہو جاتا ہے۔ جب کوئی عقل کا غلام ہو جاتا ہے تو الٹے سیدھے سوالات، جس طریقے سے شیطان نے اللہ سے تعویلیں کیا، اسی لیے کہا شیطان کی ذریت، شیطان کے چیلے ہوتے ہیں یہ لوگ۔ ارے کل قیامت کے دن کون سفارش کرے گا؟ دنیا کے اندر نبی آئے، امی جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت آمینہ فرماتی ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، ہونٹ ہل رہے تھے،
امی جان آمینہ فرماتی ہیں کہ میں نے میرے لقطے جگر نور نظر کے جو ہونٹ ہل رہے تھے کان لگا کر کے میں نے سنا کہ اتنی چھوٹی عمر میں کیا پڑھ رہے ہیں، ہونٹ ہل رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے چھوٹی سی عمر تھی، ہونٹ جو ہل رہے تھے، امتی کی فکر تھی، یا ربی امتی یا ربی امتی۔ اللہ اکبر، آقا پیدا ہوئے امت کی فکر کے ساتھ۔ بدر میں امت کی فکر، احد میں امت کی فکر، تبوک میں امت کی فکر، مکے میں امت کی فکر، مدینے میں امت کی فکر، طائف میں امت کی فکر، دندان مبارک کو شہید کر دیا گیا، وہاں امت کی فکر، سر کو زخمی کر دیا گیا، وہاں امت کی فکر، ارے زمزم کے پاس امت کی فکر، کعبۃ اللہ کے پاس امت کی فکر، بیت المقدس کے پاس امت کی فکر، پہلے آسمان پر امت کی فکر، دوسرے آسمان پر امت کی فکر، غرض کے 7ویں آسمان تک بھی امت کی فکر۔ جب اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا، اپنے عرش پر بلایا، وہاں بھی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہیں بھولا۔ ہم کس کے پاس جائیں گے کہ ہماری سفارش کروا دیجیے؟ کون ہے جو ہماری سفارش کرائے دنیا کے اندر؟ نہ دنیا کے اندر کوئی ہے، نہ آخرت کے اندر کوئی ہے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کوئی آدمی اپنے اعمال کے بل بوتے پر کہہ نہیں سکتا کہ میں یہ اعمال کے بل بوتے پر میری نجات ہو جائے گی۔ کہے گا کوئی؟ نہیں کہے گا۔ پتہ نہیں کہ میرے اعمال قبول ہیں کہ نہیں، میرے روزے قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے، میری نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، میرا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا، میرا صدقہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا، میرا ذکر قبول ہوا کہ نہیں ہوا، میرا درود پاک کا پڑھنا قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ ریاکاری پیدا ہو گئی ہو کہ لوگ دیکھیں مجھے نمازی کہیں، لوگ دیکھیں مجھے تہجد گزار کہیں، لوگ دیکھیں مجھے تعویذ تسبیح کا پڑھنے والا کہیں، لوگ دیکھیں مجھے حاجی کہیں، لوگ دیکھیں مجھے فلاں فلاں کہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ریا پیدا ہو گئی ہو۔ ریاکاری جب انسان کے اندر آ جاتی ہے، تمام کیے کرائے پر پانی پھر جاتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دعائیں دنیا میں کی امت کے لیے۔ ہر جگہ امت کی فکر، ہر جگہ امت کی فکر، ہر جگہ امت کی فکر۔ جب محشر کے اندر یہ تمازت کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سب ایک دوسرے کو منہ دیکھ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہے ہوں گے، وہاں سب قوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے کہے گی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کا پروانہ دلوا دیجئے، کہیں اللہ سے سفارش ہماری ہو جائے، ہم تو بڑی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ آسمان تانبے کا ہو چکا ہے، زمین فولاد کی ہو چکی ہے، یہ سورج نیزے 1 نیزے پر آ چکا ہے، 1 میل کی مسافت پر آ چکا ہے، یا رسول اللہ برداشت نہیں ہو رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کی پریشانیوں کو دیکھیں گے، سجدے میں چلے جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے میرے محبوب یہاں سجدے میں جانے کی کیا حاجت، یہاں سجدے میں جانے کی کیا حاجت، اٹھائیے سر سجدے سے سر کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اے میرے اللہ، جب تک یہ تمام قوم کی نجات نہیں ہو جاتی، میری امت کی بخشش نہیں ہو جاتی، اس وقت تک میں سجدے سے سر کو نہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ فرمائیں گے میرے محبوب یہاں سجدے کا کوئی ضرورت نہیں، سجدے کا یہ کوئی دن نہیں، سجدہ کرنے کی کوئی یہاں حاجت بھی نہیں۔ میرے محبوب اپنے سجدے سے سر کو اٹھائیں، آپ جو درخواست پیش کرنا ہے پیش کیجئے، ہماری عزت و جلال کی قسم ہم بخشش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کی بخشش کرائیں گے، ایک ایک کی بخشش کرائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام بھی بخشش کرائیں گے، حضرات اولیاء کو بھی اللہ نے ایک موقع دے گا، جن کو چاہے بخشش کراؤ، علماء کو موقع دیا جائے گا، جن کو چاہے بخشش کراؤ، حفاظ کرام کو موقع دیا جائے گا، جن کو چاہے بخشش کراؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک حافظ کے خاندان والے 10 آدمی کو جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو گیا، 10 آدمی جہنم کے مستحق ہو گئے۔ ایک حافظ قرآن خاندان والا ہے، اللہ اسے اختیار دیں گے، اس حافظ قرآن یہ 10 جہنمی جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، ہاتھ پکڑ کر ایک ایک کر کے جنت میں لے کر چلے جائیں گے۔
اس لیے فرماتی ہیں علماء کی قدر بہت ضروری ہے، حفاظ کی قدر بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے دلوں سے نہ علماء کی قدر ہے دلوں کے اندر، نہ حفاظ کی قدر ہے، نہ اللہ والوں کی قدر ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ ایک عام بات بتا رہا ہوں میں دوستو، برا نہ مانیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کی بخشش کرائیں گے۔ ہم نے کون سا پاس و لحاظ رکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ مستورات یہ بے پردہ بنی پھرتی۔ ہم نے خدیجہ کے جو ہے چادر کو نکال دیا، ہم نے فاطمہ کے چادر کو نکال دیا، ہم نے زینب کے چادر کو نکال دیا، ہم نے ام کلثوم کے چادر کو نکال دیا، ہم نے رقیہ کے چادر کو نکال دیا۔ آج کی عورتیں بے حیا بن کر کے پھر رہی ہیں، بال دکھ رہے ہیں، چہرہ نظر آ رہا ہے۔ کتنی بے ہدا بات ہے دوستو، کتنی بے ہدا بات۔ بن سور کر کی عورت باہر فنکشنوں میں جا رہی نہیں جا رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کی فکر کرے، آج یہ امت کے مرد، آج امت کی عورتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی کوئی فکر نہیں۔ نجات ہوگی ہماری، نجات ہوگی؟ جن کے لیے ہم بن سور کر جا رہے ہیں، کیا وہ ہمارے جو ہے قبر میں آئیں گے؟ کیا محشر میں آئیں گے؟ کیا ہمارا بیڑا پار ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا۔ وبال جان، جتنے ہم کام کر رہے ہیں، جتنے برائی کے اڈے گھروں کے اندر بنے ہوئے ہیں، دیکھو ہر گھر کے اندر اڈا نہیں۔ اب تو ماشاء اللہ یہ جو تھیٹریں ہیں یہ بند ہو رہے ہیں۔ ہر گھر کے اندر تھیٹر ہوگا تو تھیٹروں کی کیا ضرورت ہے؟ ہر گھر کے اندر تھیٹر، سیٹ ٹاپ باکس کہتے، اللہ حفاظت فرمائے۔ وہ کیسا سیٹ ہے، وہ کیسا باکس ہے، وہ لانے والوں کو معلوم۔ باکس میں فٹ ہو جانا سکی، وہ کیا ہو جانا، اللہ حفاظت فرمائے۔ ہر گھر کے اندر جہنم کا کلیکشن۔ کیا کبھی ہماری اولاد سنتوں کی پابندی کرے گی؟ کیا ہماری اولاد کبھی اللہ کی اطاعت کرے گی؟ کیا ہماری اولاد کبھی صوم و صلات کی پابند ہوگی؟ ہمارے گھر کے اندر ناچ گانا صبح سے شام تک، ہمارے گھر کے اندر جو ہے فلموں کی بھرمار ہو رہی ہے، تھرکتی ہوئی میوزک کی بھرمار ہو رہی ہے، ہمارے گھروں کے اندر گانے ہو رہے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر بجانے ہو رہے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر غیروں کے جو ہے میوزک چل رہی ہے، غیروں کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ بتاؤ ہماری اولاد کہاں کامیاب ہوگی؟ ہم نے گھروں کے اندر نبیوں کے تذکرے کو چھوڑ دیا، قرآن کے واقعات کو چھوڑ دیا، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا، احادیث کے پڑھنے کو ہم نے چھوڑ دیا، پردے کے ماحول کو چھوڑ دیا، ذکر کو ہم نے چھوڑ دیا، درود پاک کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم تو بے حیا بنے ہوئے ہیں تو ہماری اولاد بھی بے حیا۔ ارے بیوی بھی بیٹھ کر اسکرین پر دیکھ رہی ہے، شوہر بھی بیٹھ کر دیکھ رہا ہے۔ اب بیوی بیٹھی، ماں بیٹھی ہوئی ہے، اب بچہ بیٹا ہو، جو شوہر باپ بیٹھا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے بچے بھی بیٹھیں گے۔ وہاں ننگا ناچ ہو رہا ہے، وہاں گانے ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ ماں بھی دیکھ رہی ہے بے حیا بن کر، باپ بھی بے شرم بے حیا بن کر دیکھ رہا ہے۔ اولاد کے اوپر اس کے اثرات ضرور پڑ رہے ہیں۔ آئندہ چل کر کے بچے بڑے ہوں گے، لات مار کر کے باپ کو گھر سے نکالیں گے، لات مار کر کے ماں کو گھر سے نکالیں گے۔ کیوں؟ تربیت ہم نے یہ دی ہے۔ دیکھ لیجئے واقعات، آئے دن واقعات آتے ہیں، فلاں کے گھر میں یہ ہو گیا، بچے نافرمان ہو گئے۔ ارے نافرمان نہیں تو کیا اولیاء اللہ پیدا ہوں گے؟ عورتیں دودھ پھلاتی گانے دیکھتی، گانے سنتی، فلمان دیکھتی، بچوں کے اوپر کیا اولیاء اللہ کے اثرات پڑیں گے؟ وہ ناچنے والا جو چھکا ہوتا ہے، جو ناچنے والی رنڈی ہوتی ہے، اس کے اثرات بچوں پر پڑیں گے۔ آئندہ چل کر کے بچے جو ہے ویسے ہی بنیں گے، چہرے کو منڈانے والے بنیں گے، سنتی لباس کو نکالنے والے بنیں گے، نمازوں کو چھوڑنے والے بنیں گے، ذکر کو چھوڑنے والے بنیں گے، دین کے باغی بنیں گے، اللہ کے دشمن بنیں گے۔ اس قسم کا ملون طبقہ جو پیدا ہوا ہے، ایسے ملون قسم کے لوگ پیدا ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگائیں گے، صحابہ پر بہتان لگانے والے پیدا ہوں گے، امی جان عائشہ پر بہتان لگانے والے پیدا ہوں گے، حضرت فاطمہ کے اوپر انگلی اٹھانے والے پیدا ہوں گے، حضرت حسین و حسین پر انگلیاں اٹھانے والے پیدا ہوں گے، اولیاء پر انگلیاں اٹھانے والے، فقہا پر انگلیاں جو ہے اٹھانے والے، محدثین پر انگلیاں اٹھانے والے، اور ائمہ مجتہدین پر انگلیاں اٹھانے والے، ایسے ڈاکو ظالم پیدا ہوں گے۔ تربیت ہم نے کی ہے،
ہم صحیح تربیت کرتے بچہ حافظ ہوتا، تربیت صحیح ہوتی بچہ عالم ہوتا، متقی ہوتا، داعی ہوتا، دین کا کام کرنے والا ہوتا، چہرے پر سنت کو رکھنے والا ہوتا، اسلامی لباس کو پہننے والا ہوتا، علماء کی قدر کرنے والا ہوتا، حفاظ کی قدر کرنے والا ہوتا، اولیاء کی مجلس میں بیٹھنے والا ہوتا، اولیاء کی محبت دل میں بٹھانے والا ہوتا، نبی کی سنتوں کی پاس و لحاظ کرنے والا ہوتا، تلاوت کرنے والا ہوتا، ذکر کرنے والا ہوتا، اللہ کے راستے میں جانے والا ہوتا، مجاہد بنتا۔ کہاں جی مجاہد؟ آج مجاہد بننے کی بات دور، اللہ اکبر، تربیت ہم نے کرنا چھوڑ دیا۔ اتنے غلط ماحول کے اندر ہم پل رہے ہیں دوستو، معاف کیجئے گا، کہنا پڑتا ہے، یہ کہنے کا موقع بار بار نہیں ملتا، موقع بھی نہیں ملتا، موقع بھی نہیں دیتے، اس لیے میں نے وہاں سے لے کر کے چنندہ طور پر حالات کے حساب سے بات کر رہا ہوں، ورنہ تو میرا موضوع تھا، میں نے سوچا تھا کہ عرش کے سائے میں 7 قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں اس کا تذکرہ کر دیا جائے۔ 7 قسم کے لوگوں کا تذکرہ 1 گھنٹے میں نہیں ہوتا، مستقل الحمدللہ میں نے 3 مہینے اس کے متعلق گفتگو کی، پھر بھی جو ہے وقت نہیں ملا ہمیں۔ 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں، نفسا نفسی کا جو عالم ہوگا، سب ایک دوسرے کے پاس، جیسا کہ شروع سے آپ نے سنا اس سے پہلے، ایسے ماحول میں، ایسے حالت میں 7 قسم کے جو لوگ ہیں، اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں اللہ جگہ عطا فرمائیں گے، ایئر کنڈیشن سے زیادہ اطمینان اور سکون ملے گا۔ ایک عادل بادشاہ، انصاف کرنے والا، صحیح انصاف، یہاں انصاف ہوتا صحیح نہیں ہوتا، رشوت لے کو 5000 ادھر ڈال لے کو، میں 2-3 جمعہ پہلے ہی بولے ہماری مسجد میں، 5000 کا کٹا آگا گا تو اس کی بات ہے، 10,000 آگے گا تو اس کی بات ہے، انصاف نام کی کوئی چیز نہیں۔ انصاف کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، انصاف کیوں کیا جائے، انصاف کرنا صحابہ نے سکھایا۔ تو ماحول کو بناؤ دوستو، ماحول کو بناؤ، گھر کے ماحول کو بناؤ، خود بھی بن جاؤ، اپنی بیوی کو بھی بناؤ، سر کے اوپر ٹوپی کی پابندی ہو، سر کے اوپر پگڑی کی پابندی ہو، پگڑی نہیں باندھ سکتے کوئی بات نہیں، کم سے کم ٹوپی کا اہتمام کیجئے، چہرے پر سنت کی جو ہے پابندی، جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں جن کے جو ہے چہرے پر داڑھی نہیں، آج سے وعدہ کرو کہ داڑھی رکھیں گے نا، داڑھی رکھیں گے، اللہ قبول فرمائے، یہ سنت ہے دوستو، سنت ہے، کم سے کم اس سنت کی لاج رکھتے ہوئے اللہ رب العزت رحم فرمائیں گے کہ میرے محبوب کا امتی ہے، کم سے کم اس کے چہرے پر میرے محبوب کی سنت تو ہے۔ آقا نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ اس زمانے کی بات آقا نے فرمائی، پرفتن دور میں، غلیظ ماحول میں ایمان کا بچانا مشکل ہو جائے گا، ایمان کا لے کر پھرنا ایسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ آگ کے انگاروں کو ہتھیلی پر رکھ کر کے پھرنا۔ یہ ماحول چل رہا ہے، نہ نظروں کی حفاظت ہو رہی ہے، نہ کانوں کی حفاظت ہو رہی ہے، نہ دل و دماغ کی حفاظت ہو رہی ہے، نہ ہاتھ پیر کی حفاظت ہو رہی ہے۔ ارے اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، یہودیوں کی وہ سازشیں، نصرانیوں کی وہ سازشیں، عیسائیوں کی وہ سازشیں کہ ایمان سے نکالنے کی، مرتد کرنے کی، سیدھے راستے سے نکال کر گمراہ بنانے کی اتنی فکر رات دن ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ مسلمان کو اس کے ایمان سے نکال دیا جائے، مسلمانوں کو قرآن سے دور کر دیا جائے، مسلمانوں کو مساجد سے جو ہے دور کر دیا جائے، مسلمانوں کو علماء کی جماعت سے دور کر دیا جائے، مسلمانوں کو اللہ کے راستے سے روک دیا جائے۔ سازشیں صبح و شام ہو رہی ہیں، ہم اس سے واقف نہیں، بس کمانا جانتے ہیں، کھانا جانتے ہیں، اور غریب آدمی کیا جانے گا، اس سے زیادہ کیا جانے گا۔ لیکن حالات دیکھیے آپ، علماء سے رابطہ کیجیے، آپ علماء کی مجالس میں آپ بیٹھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہودی و نصارہ کیسے منصوبوں کو بنا رہے ہیں۔ ایک گھر کے ماحول کو بناؤ دوستو، ٹوپی کا اہتمام ہو، چہرے پر سنت کا اہتمام ہو، اور نمازوں کا اہتمام ہو، ذکر کا اہتمام ہو۔ وقت مل گیا اپنے محلے کی مسجد میں نماز، اور تجارت کو گئے ہی وقت مل گیا، اذان ہو گئی، فوراً جہاں جو ہے وقت ملا، جہاں مسجد ہے فوراً تلاش کر کے نماز پڑھنے کی فکر کیجئے۔ آج انسان ہے، کل کا گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی؟ علامہ اقبال نے کہا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ کب انسان چلے جائے کوئی گارنٹی نہیں، اس لیے عدل و انصاف کو قائم رکھیں، عدل و انصاف ہو، دو طرفے کی بات سننا، اس کی بھی بات سننا، اس کی بھی بات سننا، جو بھلائی ہے وہ بھلائی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ اگر بیٹا بھی غلطی کر جائے، شریعت کے سامنے بیٹے کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، جو سزا دینا ہے بیٹے کو بھی دینا ہے۔ ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔
کیسے صحابہ تھے، اللہ اکبر. جب تک کسی مجلس کے اندر جب تک صحابہ کرام کا تذکرہ نہیں ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیان کے اندر نورانیت پیدا نہیں ہوگی. صحابہ تو ستاروں کے مانند تھے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. ایک صحابی کی بھی اتباع کر لو، منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے تھے حضرت عبد الرحمن. کسی وجہ سے کسی نے کھجور کا جو شربت ہوا کرتا ہے، اس شربت کو بنا کر کے پھلا دیا، کسی طریقے سے پھلا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بہت زیادہ ڈرنے والے، اللہ سے بہت زیادہ تقوی والے. شربت استعمال تو کر لیا، کیا معلوم تھا شربت کے اندر کیا ہے کیا نہیں. شربت پینے کے بعد تھوڑا سا جو خمار یعنی نشہ آنے لگا، کچھ ملاوٹ تھی اس کے اندر، ان کو معلوم نہیں تھا. لے جا کر کے پھلا دیا گیا، پی گئے. دوستی میں ہوتا ایسا. مصر کے جو گورنر تھے وہ بھی ایک صحابی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہاں گورنر مقرر کیا تھا مصر کے اندر. فوراً حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ان گورنر سے کہا حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت میرے سے ایک ایسی بھول ہو گئی، کسی نے مجھے لے جا کر کے جو ہے کھجور کے شربت کو پھلا دیا، پینے کے بعد جو ہے ہلکا سا نشہ آ رہا ہے. جو سزا کی حد ہے اس حد کو جاری فرمائیں. نشے والی جو چیز استعمال کرنے کے بعد جو سزا ہے اس سزا کو جاری فرمائیں، مجھے سزا دیجیے. اتنا ڈر رہے ہیں، اتنا کانپ رہے ہیں، آنکھوں سے پانی کے قطرے نکل رہے ہیں، اتنا ڈر اتنا خوف. گورنر سے جا کر کہا ایک صحابی سے مجھے سزا دیجیے. انہوں نے سزا دینے میں تھوڑی رعایت کی. کیوں؟ اس لیے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے. انہوں نے مجھے یہاں پر امیر بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، گورنر بنایا ہے. اب ان کے بیٹے سے بھول ہو گئی، بس اب میں کیوں سختی کے ساتھ ان کو سزا سناؤں. ایک ہلکی سی سزا دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو گیا میرے بیٹے عبد الرحمن سے ایک بھول ہوئی. مصر کے جو گورنر تھے انہوں نے ہلکی سی سزا دی، جیسا دینا چاہیے تھا نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عمر کے بیٹے تھے، اتنے بڑے خلیفہ، اللہ اکبر، کس کی مجال کے ان کے بیٹے کو سزا دے. پھر بھی ایک گورنر تھے، حکم بھی تھا، ایک ہلکی سزا دی. حضرت عمر کو برداشت نہیں ہوا، فوراً خط لکھا مصر کے گورنر کو، صحابی کو، فوراً ہمارے بیٹے عبد الرحمن کو مدینے کو بھیج دیا جائے. آپ کیوں سزا دینے میں ہچکچاہٹ کر رہے ہیں، آگے پیچھے دیکھ رہے ہیں؟ ارے سزا تو سب کے لیے برابر ہے، حکم تو سب کے لیے برابر ہے. ارے آپ کیوں آگے پیچھے دیکھ رہے ہیں سزا دینے کے لیے؟ میرے پاس فوراً بھیجیے. خط پہنچتے ہی وہ صحابی نے خط کو پڑھا. فوراً حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ کے ابا نے آپ کو طلب کیا ہے مدینہ طیبہ کو، فوراً آپ چلے جائیں. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے ہوئے، ہانپتے ہوئے، کانپتے ہوئے مدینہ طیبہ پہنچے. جو سزا جاری کرنا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے سامنے وہ جاری فرمائی. وہ سزا جو سزا دینا چاہیے تھا اپنے بیٹے عبد الرحمن کو سزا دی. ایک نمونہ پیش کر کے بتایا. اگر شریعت کے اندر، دین کے اندر نہ بیٹے کو دیکھا جائے گا نہ بیٹی کو دیکھا جائے گا، غلطی بیٹے سے ہوتی ہے اسے اس کے لیے بھی وہی سزا ہے، غلطی دوسرے سے ہوتی ہے اس کے لیے بھی یہی سزا ہے. دوسرے کے لیے سزا، بیٹے کے لیے سزا نہیں. ایسا معاملہ صحابہ کرام کی زندگی میں ہرگز نہیں تھا. آپ اندازہ لگائیے، وہ صحابی نے ایک ہلکی سزا دی بس، لیکن جیسا ہی معلوم ہوا فوراً طلب کیا، بلوایا اور سختی کے ساتھ میں اپنے بیٹے کو سزا دی.
کیسا انصاف پسند زمانہ تھا، کیسی برکت تھی اس زمانے کے اندر، کیسے اعمال تھے ان صحابہ کرام کے، کتنا ڈر تھا، کتنا شریعت کا پاس و لحاظ تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑے خاندان کی عورت فاطمہ نامی چوری کر بیٹھی۔ اب چوری کی سزا تو یہ ہے کہ ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، قرآن کا فیصلہ ہے، اسلامی حکومت ہو، اگر کسی نے چوری کر لیا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے، یہ حکم ہے۔ یہاں تو کمپس ڈبا ڈال رہے ہو، کوئی بھی پوچھنے والا نہیں، کیوں کہ تو اسلامی حکومت نہیں یہاں پر۔ اسلامی حکومت ہوتی، اللہ کی قسم کتنے ہاتھ کٹتے، کتنے گردن اڑتے، کتنے قتل ہوتے، کتنے لوگوں کو سنگسار کیا جاتا، اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اسلامی حکومت کے اندر ہوتا ہے، خلیفہ وقت کے لیے یہ حکم دیا گیا۔ تو ایک عورت فاطمہ نامی چوری کر بیٹھی، بڑے خاندان کے تھے، بڑے قبیلے کے تھے۔ وہ خاندان والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کو بلا کر کے کہا، جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سفارش کیجئے، جو کہیں گے جرمانہ دینے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن ہماری بچی کے ہاتھ کو نہ کٹوائیں، ہماری بچی کے ہاتھ کو کاٹنے کا حکم نہ جاری فرمائیں، عزت چلے جائے گی، ناک کٹ جائے گی، ہماری شان گر جائے گی۔ وہ صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، وہ بڑے خاندان کی عورت ہے، چوری کر بیٹھی، جرمانہ جو بھی آپ طے کریں گے وہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں کہ ان کے خاندان کی جو فاطمہ نامی عورت ہے اس کے ہاتھوں کو کاٹنے کا آپ حکم نہ دیجیے۔ اتنا سننا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ صحابی کے سامنے کہا، کان کھول کر کے سنو، وہ فاطمہ کی بات کرتے ہو تم، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا جائے گا۔ حضرت فاطمہ چوری نہیں، لیکن مثال کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ اس فاطمہ کی بات کرتے ہو آپ، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو دونوں ہاتھ کاٹنے کا میں حکم دوں گا۔ یہ ہوتا ہے عدل، یہ ہوتا ہے انصاف۔ اس لیے دوستو، ہر معاملے کو ایک میزان پر رکھ کر کے تولنا چاہیے۔ اس کی بھی بات سننی ہے، اس کی بھی بات سننی ہے۔ ایسا نہیں کہ ادھر سے آیا لے کو چھوڑ لیا اس کی بات، ادھر سے آیا ادھر لے کو چھوڑ لیا اس کی بات۔ معاشرے کے اندر یہ عام ہوتے جا رہا ہے، یہ بالکل جائز نہیں۔ وبال جان ہے، اللہ کی پکڑ ہوگی۔ کب تک ہم دنیا میں رہیں گے؟ 60 سال 70 سال، اس کے بعد جانا تو ہے ہی، ایک دن جائیں گے۔ کیا منہ بتائیں گے ہم اللہ کو، اللہ کے نبی کو؟ یہاں کی ذلت برداشت ہے دوستوں، میں عام طور پر کہتا ہوں یہاں کی ذلت برداشت ہے۔ یہاں مجھے ذلت کر دیں، ذلیل میں ہو جاؤں، آپ ہو جائیں، یا کسی اور کو ذلیل کر دیں، بس 2-4 احباب کو معلوم ہوگا، ایک محلے کی حد تک معلوم ہوگا، ایک علاقے کی حد تک معلوم ہوگا۔ بس آدمی چاہے تو اس علاقے سے دوسرے علاقے کو جا کر کے چھپ سکتا ہے، اپنی عزت بچا سکتا ہے، اپنی بدنامگی سے بچ سکتا ہے، لیکن محشر کے اندر سب کے سامنے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی قوم، جتنے لوگ آئیں گے، سب کے سامنے یہ ذلت برداشت کریں گے۔ وہ ذلت بہتر ہے، یہ ذلت بہتر ہے؟ یہاں کی ذلت بہتر ہے۔ تھوڑے لوگوں کے سامنے ذلت مشکل مسئلہ نہیں، وہاں سب کے سامنے ذلت، تمام نبیوں کے سامنے، صحابہ کے سامنے، اولیاء کے سامنے، علماء کے سامنے کتنی ذلت ہوگی۔ اس لیے گھروں کے اندر ایک ماحول بنائیں، دیندار ماحول ہو، جن کے گھروں کے اندر یہ جو بلا ہے، یہ جو ٹی وی کی بلا ہے، VCR کی بلا ہے، یا اور کوئی LCD کی بلا ہے، اور یا اور کوئی جو ہے کیا بولتے ہیں اسے، سیٹ آف باکس کی جو بلا ہے، یہ تمام بلاؤں کو ختم کیجیے۔ ہاں ایک CD آپ بیانات سننا چاہتے ہیں، نعت سننا چاہتے ہیں، حمد سننا چاہتے ہیں، یا قرآن پاک کی تلاوت سننا چاہتے ہیں، یہ رکھ لیجئے، اس کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ گانے بجانے گھر کے اندر ہوں گے، اللہ کی رحمت کبھی نازل نہیں ہوگی۔ یہ نو انٹری کا بورڈ ہم لگائے ہوئے ہیں۔ اور مستورات اگر سن رہی ہیں اللہ کی بندیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، کان کھول کر کے سنو، پردے کا زیادہ اہتمام۔
جتنا پردے کا اہتمام ہوگا ہماری آنے والی اولاد اتنی متقی ہوگی، ہم جتنا پردے کا اہتمام نہیں کریں گے ہماری اولاد متقی پرہیزگار نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں ایک وقت آئے گا جیسا کہ میں نے کہا، باپ کو دھکے دے کر کے جو ہے گھر سے نکالا جائے گا، ماں کو دھکے دے کر کے نکالا جائے گا، ماں کی قدر کو نہیں پہچانا جائے گا، باپ کی قدر کو نہیں پہچانا جائے گا، دادا کی قدر کو نہیں پہچانا جائے گا، دادی کی قدر کو نہیں پہچانا جائے گا، بھائی کی قدر کو نہیں پہچانا جائے گا، ماں جو ہے خالہ کے مقام کو نہیں پہچانا جائے گا، چاچا کے مقام کو نہیں پہچانا جائے گا، پڑوس کے مقام کو نہیں پہچانا جائے گا، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوگی۔ اس لیے محنت کرتے ہی مزدوری کرتے ہی کرو، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا، مزدوری کرنے والا، صبح سے شام تک پسینہ ٹپکا کر حلال طریقے سے کمانے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، کسب کرنے والا، محنت کرنے والا، مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ولی اللہ ہوتا ہے۔ یہاں تو محنت الحمدللہ کرتے ہیں، لیکن یہ ساری بیماریوں سے اپنی اولاد کو بچائیں، اپنے آپ کو بچائیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اولادوں میں علماء کو پیدا فرمائیں گے، خطباء کو پیدا فرمائیں گے، محدثین کو پیدا فرمائیں گے، مفسرین کو پیدا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو پیدا فرمائیں گے۔ ایک ماحول کو بنانا ہے، ایک ماحول کو بنانا ہے۔ غیر اگر دیکھیں ہماری کیفیت کو کیا تصور کرے گا؟ یہ تو مسلمان کیا ان کے کام ایسے، اگر غیر کر رہا تو کوئی بات نہیں، چھوڑو، اس کا ایمان بھی نہیں، اس سے کچھ کہنے کا بھی نہیں ہے، اس کے مذہب کے مطابق، اس کے عقیدے کے مطابق وہ کر رہا۔ لیکن مسلمان ہوتے ہوئے آپ دیکھ لیجئے رمضان کے مہینے میں کتنا اہتمام ہوا نمازوں کا، کتنی تلاوت کا اہتمام ہوا، کتنا ذکر کا اہتمام ہوا، درود پاک کا کتنا اہتمام ہوا، تراویح میں کتنے احباب پڑھتے ہیں۔ ایک عام بات، فجر میں کتنے آتے تھے شروع میں، ظہر عصر مغرب عشاء میں کتنے آتے تھے، بعد کتنے ختم ہو گئے، تراویح میں کتنے آنے والے ہیں۔ یہ کیوں؟ محبت نہیں ہے۔ دیکھو جا کے شیواجی نگر کے اندر آپ کو راستے میں چلنے کے لیے جو قدم رکھنے کے واسطے راستہ نہیں ملتا، آپ کو ملے گا نہیں ملے گا، کھچا کھچ وہاں بھرے ہوئے ہیں، پوری رات پورا دن ادھر سے ادھر پار ہونے کے لیے 2 گھنٹے 3 گھنٹے ہوتا، اس کی قدر ہے۔ چھپ کے خواہ مخواہ ٹائم پاس کرنے وہاں جاتے نوجوان، اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں جو ہم نے کہا، جو کہی ہوئی باتوں پر، سنی ہوئی باتوں پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو گنے چنے چند ایام جو رہ گئے ہیں اللہ رب العزت اس کی قدر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ شب قدر اللہ رب العزت ہمارے حصے میں نصیب فرمائے۔ اگر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ 7 قسم کے جو لوگ ہیں عرش کے سائے میں ہوں گے، اس کے بارے میں تذکرہ کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہماری ان کہی ہوئی باتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طریقے سے ہماری مسجد میں بھی تاخیراتوں کا اہتمام ہو گیا۔ اچانک مغرب کے بعد بیٹھ کر کے مشورہ ہوا، جیسا ہی میں نے اعلان کیا کہ آج مسجد الکوثر میں جو ہے روشن نگر میں ذمہ داروں کی طرف سے ہمیں بلایا گیا ہے، وہاں ہماری تقریر ہے، ایک کھلبلی مچ گئی، منتظمین بیٹھے، دوست و احباب بیٹھے، ایک مشورہ ہوا نہیں ہماری مسجد میں بھی تاخیراتوں کا نظام چلائیں گے۔ اس طریقے کا معاملہ طے ہو گیا۔ دوستو ہفتے کے دن بھی بیان ہوگا ہمارا، پیر کے دن بھی ہوگا بیان، پھر آخری تاخیرات میں بھی وہاں پر ہوگا، وہاں بھی تشریف لائیں۔ جو کچھ آپ کی توجہات کی برکت سے اللہ اپنے فضل سے جو ذہن میں بات ڈالیں گے، زبان سے نکلوائیں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں گے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أنت السلام منك السلام إليك يرجع السلام، تباركت ربنا وتعاليت وتعلمت وتكرمت وتعزمت يا ذا الجلال والإكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار،
وقنا عذاب السكرات الموت وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين وقنا عذاب الدنيا والآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الفاسقين فانصرنا على القوم المشركين فانصرنا على القوم المنافقين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آتنا تقواها اللهم آتنا تقواها اللهم آتنا سكونا واطمئنانا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين اللهم قنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا ومصيباتها وفتنتها وعذاب الآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين اللهم اكفنيهم بما شئت اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم ثبت قدم على صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما۔ اے اللہ رات کے اندھیرے میں گناہ کیا ہے، دن کے اجالے میں گناہ کیا ہے، اے اللہ صغیرہ گناہ ہم نے کیا ہے، کبیرہ گناہ ہم نے کیا ہے، کھلم کھلا ہم نے گناہ کیا ہے، گناہ کرتے کرتے ہم نے گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ اے اللہ ڈوبا ہوا نکل نہیں سکتا، سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ الہ العالمین اپنی رحمت کی رسی سے ہمیں کھینچ لیجئے، گناہوں کے سمندر سے نکال کر نیکیوں کے سمندر میں ڈال دیجئے۔ اے اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما،
اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اعمال حسنات کی توفیق عطا فرما، اعمال خیر کی توفیق عطا فرما، اعمال شر سے حفاظت فرما، اعمال بدعات سے حفاظت فرما، اعمال خرافات سے حفاظت فرما، یا اللہ اعمال شرکیہ سے حفاظت فرما، برے اعمال سے حفاظت فرما، برے عقیدے سے حفاظت فرما، ہر قسم کے شرور و فتن سے پوری حفاظت فرما، یا اللہ ایمان والی زندگی نصیب فرما، اسلام والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، اسلام پر خاتمہ فرما، یا اللہ جملہ حلال موت نصیب فرما، جملہ حرام موت سے پوری حفاظت فرما، جب تک زندگی باقی ہے اے اللہ نمازوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرما، ذکر کے اہتمام کی توفیق عطا فرما، تلاوت کے اہتمام کی توفیق عطا فرما، درود پاک کے اہتمام کی توفیق عطا فرما، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، یا اللہ خیر کے فیصلے فرما، عافیت کے فیصلے فرما، یا اللہ ہم تمام کے جائز تمناؤں کو پورا فرما، جائز آرزوؤں کو پورا فرما، یا اللہ دونوں جہاں میں کامیابی کامرانی کے فیصلے فرما، دونوں جہاں کی عزت نصیب فرما، دونوں جہاں میں عزت نصیب فرما، دونوں جہاں کی ذلت سے پوری حفاظت فرما، یا اللہ قبر کے مسئلے میں آسانی پیدا فرما، یا اللہ موت کے وقت سکرات کے عالم کی اے اللہ حالت سے حفاظت فرما، اے اللہ حساب یسیر والا ہمارے ساتھ معاملہ فرما، یا اللہ میزان کے اوپر اے اللہ میں نیکی بدی تولی جائے گی، وہاں پر ہماری مدد فرما، محشر کے میدان میں ہماری حفاظت فرما، محشر کے تپش سے ہماری حفاظت فرما، محشر کے حولناکیوں سے ہماری حفاظت فرما، محشر کے عذاب سے پوری حفاظت فرما، آپ کے عرش عظیم کے سائے میں جگہ عطا فرما، آپ کے عرش عظیم کے سائے میں جگہ عطا فرما، اے اللہ آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آب کوثر نصیب فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار نصیب فرما، اے اللہ آپ کی دیدار نصیب فرما، آپ کے نیک بندوں کی دیدار نصیب فرما، اے اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے اس مبارک مہینے کو مرحمت فرمایا، جس طریقے سے قدردانی کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہماری کمی پیشیوں کو معاف فرما، ہمارے کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے تراویح پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، ہمارے تلاوتوں کو قبول فرما، ہمارے ذکر کو قبول فرما، ہمارے درود کے پڑھنے کو قبول فرما، نیک اعمال کو قبول فرما، صدقہ خیرات کو قبول فرما، زکات کو قبول فرما، یا اللہ جس طریقے سے اس مہینے کی قدر کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا، دیکھتے دیکھتے رحمتوں کا اشرا ختم ہو گیا، مغفرت کا اشرا ختم ہو گیا، تیسرا اشرا چل رہا ہے، اس کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرما، جتنے دن باقی رہ گئے ہیں ایک ایک لمحہ غنیمت جان کر اے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما، جو احباب روزہ نہیں رکھ سکے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو بے ماہیں سب کو اے اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، جو مصیبت میں ہی مصیبت کو آسان فرما، جو تکلیف میں ان کی تکلیف کو آسان فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرض داری ادا ہونے کی شکل صورتیں پیدا فرما، جو بیمار ہیں شفائے کلی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے مطیع اور فرما بردار بنا، یا اللہ جو بے نکاحی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں نکاح کا دست غیب سے انتظام فرما، لڑکیوں کے لیے لڑکوں کا انتظام فرما، لڑکوں کے لیے نیک لڑکیوں کا انتظام فرما، ہمارے معاشرے کے اندر اے اللہ سدھار عطا فرما، ہمارے معاشرے کے اندر بھلائیاں عطا فرما، ہر گھر کے اندر گانے بجانے کی آواز کو تھرکتی ہوئی میوزک کو نکالنے کی توفیق عطا فرما، گھروں کے اندر آپ کے تلاوت کی آپ کے کلام کی تلاوت کی آواز آئے ایسی توفیق عطا فرما، گھروں سے ذکر کی آواز آئے ایسی توفیق نصیب فرما، گھروں سے درود کی تو جو آواز آئے ایسی توفیق نصیب فرما، اے اللہ گھروں کے اندر اے اللہ اعمال صالحہ کے اے اللہ ورد ہوتے رہے، تذکرے ہوتے رہے ایسی توفیق عطا فرما، یا اللہ آج ہمارے گھر جہنم کے اڈے بن چکے ہیں، یا اللہ آج ہماری اولاد صحیح نہیں، آج ہمارا معاملہ صحیح نہیں، آج ہمارا معاشرہ صحیح نہیں، یا اللہ آج غیروں کے طریقے کو ہم نے اپنایا ہے، غیروں کے طرز عمل کو ہم نے اپنایا ہے، ان کے جیسا ہم کھانا سیکھے ہیں، ان کے جیسا ہم بیٹھنا چاہتے ہیں، ان کے جیسا ہم چلنا چاہتے ہیں، ان کے جیسا ہم ان کی ہر ادا کو ہم اپنانا چاہتے ہیں، یا اللہ معاف فرما، اے اللہ معاف فرما،
اے اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے چہرے کو بنانے کی توفیق نصیب فرما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے بال رکھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ سر پر ٹوپیوں کی پابندی کی توفیق نصیب فرما، پگڑیوں کی پابندی کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ بہت سارے تیرے بندے اے اللہ نبیوں پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، صحابہ پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اولیاء پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، تیرے مطیع اور نیک بندوں پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اے اللہ ان کو توفیق عطا فرما، توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کو توفیق عطا فرما، ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، ہر قسم کے شرور و فتن سے پوری حفاظت فرما، رزق حلال عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، رزق حرام سے پوری حفاظت فرما، حرام کمائی کے ذرائع سے پوری حفاظت فرما، اے اللہ حلال کمائی کمانے کے بعد حلال لقمہ کھانے کی توفیق عطا فرما، ہم خود بھی حلال لقمہ کھائیں، ہماری بیوی بچوں کو بھی حلال لقمہ کھلائیں، ہماری ماتحت لوگوں کو بھی لقمہ حلال کھلائیں، ایسی توفیق عطا فرما، اے اللہ ترقی کے اسباب پیدا فرما، ترقی کے اسباب پیدا فرما، ترقی کے اسباب پیدا فرما، کسی کا محتاج نہ بنا، محتاج بندوں کا محتاج نہ بنا، محتاج بندوں کا محتاج نہ بنا، بے کس بندوں کا محتاج نہ بنا، مجبور بندوں کا محتاج نہ بنا، آپ کا محتاج بنا لیجئے، آپ کا عاجز بنا لیجئے، آپ سے لے کر اوروں کو دینے والا بنا، کسی کے سامنے ماتھا ٹیکنے سے حفاظت فرما، کسی کے سامنے دامن پسارنے سے حفاظت فرما، کسی کے سامنے ہمارے پیشانی کو ٹیکنے سے حفاظت فرما، اے اللہ آپ کے دربار عالی سے لینے والا بنا، آپ کے دربار عالی سے لینے والا بنا، آپ سے لے کر اوروں کو دینے والا بنا، ہمارے ایمان کے اندر پختگی عطا فرما، ہمارے ایمان کے اندر درستگی عطا فرما، ہمارے یقین کو مضبوط فرما، دین پر چلنا آسان فرما، قرآن کا علم عطا فرما، احادیث کا علم عطا فرما، یا اللہ صحابہ کی اتباع کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ائمہ کی اتباع کی توفیق نصیب فرما، ہر قسم کے شرور و فتن سے پوری حفاظت فرما، یا اللہ جتنے مرحومین دنیا سے آ چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت ہو چکی ہے ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ہم بھی آنے والے ہیں، آنے سے پہلے وہاں کی پوری تیاری کی توفیق نصیب فرما، قبر کے مسئلے میں آسانی عطا فرما، محشر کے مسئلے میں آسانی پیدا فرما، پل صراط کے مسئلے میں آسانی پیدا فرما، وہاں کے اعمال کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اعمال کی توفیق عطا فرما، یا اللہ سکرات کی موت بڑی خطرناک موت ہے، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سکرات کا عالم ایسا ہوتا ہے اے اللہ تلوار کے 300 مار سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، یا اللہ ایسی تکلیف سے حفاظت فرما، ایسی تکلیف سے حفاظت فرما، اے اللہ عافیت نصیب فرما، سکون نصیب فرما، راحت نصیب فرما، یا اللہ دنیا کے اندر چین نصیب فرما، اے اللہ دنیا کے اندر اطمینان نصیب فرما، موت کے وقت بھی عافیت نصیب فرما، موت کے بعد بھی عافیت نصیب فرما، محشر میں بھی عافیت نصیب فرما، اے اللہ آسمانی آفات سے حفاظت فرما، زمینی بلیات سے حفاظت فرما، نقصان شیطان کے نقصان سے حفاظت فرما، نفس کے نقصانیت سے حفاظت فرما، شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما، جناتیت سے حفاظت فرما، دشمنوں کی دشمنی سے حفاظت فرما، حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما، کافروں کے کفر سے حفاظت فرما، باغیوں کی بغاوت سے حفاظت فرما، اے اللہ بدخواہوں کی بدخواہی سے حفاظت فرما، جلنے والوں کے جلنے سے حفاظت فرما، جادو ٹونے سے حفاظت فرما، کیے کرائے سے حفاظت فرما، نظر بد سے حفاظت فرما، یا اللہ اس مسجد کو آباد فرما، اس مسجد کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما، اس مسجد کو آباد فرما، اس مسجد کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما، یہاں کے منتظمین کو آباد فرما، یہاں کے منتظمین کو آباد فرما، یہاں کے ذمہ داروں کو آباد فرما، خیر کے فیصلے فرما، عافیت کے فیصلے فرما، یا اللہ اس محلے کے اندر رحمتوں کا خاص نزول فرما، برکتوں کا خاص نزول فرما، یا اللہ بڑی محنتوں کے ساتھ میں یہاں ایک محلہ بنایا گیا ہے، یہاں ایک علاقہ بنایا گیا ہے، یہاں ایک بستی کو آباد کیا گیا ہے، اے اللہ اسی کے ساتھ ساتھ تیرے گھر کو بھی ایجاد کیا ہے، اے اللہ تیرے گھر کے ماحول کو چلا رہے ہیں، اے اللہ تو توفیق عطا فرما، تو ان کی مدد فرما، تو ان کی نصرت فرما، تو ان کی اعانت فرما، تو ان کا ہو جا، ان کے اعمال کو قبول فرما، ان کے بھاگ دوڑی کو قبول فرما، ان کے جد و جہد کو قبول فرما، ان کے محنتوں کو قبول فرما، ان کے کاوشوں کو قبول فرما، ان کی کوششوں کو قبول فرما، ان کے اے اللہ ہر معاملے کو قبول فرما، یا اللہ تیرے گھر کو دوسری طرف منتقل کرنے کا ارادہ
ہو رہا ہے جلد از جلد منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایک مضبوط طریقے سے اے اللہ آپ کے گھر کو کھڑانے کا ارادہ کر چکے ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، آسانیاں پیدا فرما، سہولتیں پیدا فرما، ان کے اندر ہمتیں پیدا فرما، قوتیں پیدا فرما، یا اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے پوری شرور و فتن سے پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ بچوں کا یہاں پسینہ لگا ہوا ہے، بڑوں کا یہاں پسینہ لگا ہوا ہے، ہر قسم کے ایک ایک بچے بڑے مرد عورتیں سب کی محنتوں کو قبول فرما، سب کی محنتوں کو قبول فرما، دنیا میں بھی عزتیں عطا فرما، آخرت میں بھی عزت عطا فرما، سب کو اس کا نعم البدل عطا فرما۔ یا اللہ اے اللہ ان کے دلوں میں ہماری محبت ہے، یا اللہ حسن ظن کے ساتھ ہمیں یہاں بلایا ہے، ان کے حسن ظن کو سچ کر دے۔ یا اللہ ہمیں پاپی، ہمیں گنہگار اے اللہ ان احباب کو معلوم نہیں، ایک اچھے گمان کے ساتھ، ایک اچھے وہم کے ساتھ اے اللہ انہوں نے طلب کیا ہے، ہمارے کہنے کو قبول فرما، ان کے سننے کو قبول فرما، احباب جو جمع ہوئے ہیں ان کے جمع ہونے کو قبول فرما، سب کے بیٹھنے کو قبول فرما، سب کے عبادتوں کو قبول فرما، سب کے ریاضتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم نے جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، بہت کچھ مانگنے سے رہ گیا ہے، اے اللہ بندے تو کمزور ہیں، بندے تو گمان سے مانگتے ہیں، آپ اپنے شان سے عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ضرورتوں سے زیادہ ہم سے زیادہ آپ جاننے والے ہیں، اے اللہ ہماری ضرورتوں سے ہم سے زیادہ آپ جاننے والے ہیں، آپ ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے، ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم نے جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرمائیے۔ ہماری اس دعاؤں کو اپنے لطف و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلح لنا ما كان فاسدا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔